السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اس مختصر سا رسالہ نواقض الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ جاری ہے، اور ہم دوسرے ناقض الاسلام کو پڑھنے لگے ہیں، وہ امور جو کہ اسلام کو باطل اور فاسد قرار دینے والے ہیں، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا جو ناقض ہے وہ کیا ہے؟ من جعل بینہ و بین اللہ وسائطا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے درمیان جو ہے وہ وسائط کہتے ہیں انٹرمیڈیریز، وسائل، وسیلہ، جو شخص اللہ اور اس کے درمیان وسیلے بنا دے، اور ان وسیلوں کو، جن کو وسیلہ بنا رہا ہے، ان انٹرمیڈیریز کو وہ پکار رہا ہے، یدعوہم، انہیں پکارے، ویسألہم الشفاعۃ، اور ان سے شفاعت کا مطالبہ کرے، ویتوکل علیہم، ان پر توکل کرے، کفر اجماعا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس پہ اہل علم کا اجماع ہے۔ یہ ناقض اسلام جو ہے، اگرچہ یہ پہلی قسم سے، یعنی پہلا جو قسم ہے وہ شرک ہے، اور یہ اسی قسم، یعنی دوسرا جو ناقض ہے یہ بھی پہلی قسم سے ہی ہے۔ اس کو مصنف رحمہ اللہ نے الگ سے اس لیے ذکر کیا کیونکہ کلمہ گو مشرک جو ہوتا ہے، اور اسی طرح جو شرک عموماً جو لوگ کرتے ہیں، اس کا تعلق زیادہ تر اللہ اور اپنے درمیان وسیلے بنا کے اس کی عبادت کرنے سے ہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں مثال کے طور پر کفار مکہ کا یہی تو عقیدہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ مددگار ٹھہراتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کی عبادت، یعنی یہ جو ہم نے جو وسیلہ بنائے ہوئے، ہم ان کی عبادت، ان کو پکارتے، ان کے نام پر نظر و نیاز، یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں انسان کو وسائل کی اور وزراء کی ضرورت پڑتی ہے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے، تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگان دین، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور حیثیت، ایک رتبہ دیا ہوا ہے، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہی وہ وسیلے کا شرک ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے جائز وسیلہ، جائز وسیلہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، تو یہ کون سا وسیلہ ہے؟ یہ جائز وسیلہ ہے۔ جائز وسیلے تین طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب عباس بن مطلب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب قحط سالی ہوتی تو عمر بن خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اس قحط سالی کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نوازے۔ اور پھر عمر بن خطاب کہتے، دعا کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ اے اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ تجھے دیا کرتے تھے، ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا کرتے تھے اور تو ہماری دعا کو سن لیتا تھا۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا سے تیرے سامنے دعا کروا رہے ہیں، لہٰذا ان کے حق میں ہماری دعا اور یہ وسیلہ قبول فرما۔ تو نیک شخص سے دعا کروانا یہ جائز وسیلہ ہے، مثال کے طور پر والد صاحب سے دعا کرانا، والدین سے دعا کرانا، نیک کسی عالم سے دعا کرانا۔ لیکن بہرحال ایک بات یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اس چیز کو ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے۔ ہر کسی سے دعا کا کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، آپ بھی میرے لیے دعا کرنا، آپ بھی میرے لیے، یہ ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی بڑے جو کبار صحابہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، یہ عموماً جو ہیں ٹرینڈ نہیں تھا، الا یہ کہ بڑی مشکل ہو، بڑی مصیبت ہو، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی قحط سالی والی، عموماً جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں تھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہوں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کروانے جا رہے ہیں۔ آج جو ہم ماحول دیکھتے ہیں، ہم خصوصاً انڈیا پاکستان میں، تو ایک طریقے سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی فلاں مولوی صاحب سے دعا کرانے جا رہے ہیں، جی فلاں بزرگ سے دعا کرانے جا رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں کہ دعا کرانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کے لیے کہہ دیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دعا کے لیے، آپ دیکھیں کتاب التوحید میں ایک حدیث عکاشہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 میری امت کے افراد وہ ہیں کہ جو کہ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ کون ہے 70,000 لوگ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رقیہ طلب نہیں کرتے ہوں گے، اور جو ہے وہ کئی نہیں لگواتے ہوں گے، یعنی داغ نہیں لگواتے ہوں گے،
اس میں بہرحال تفاصیل ہیں. داغ لگوانا اصل میں یہ خون روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک علاج تھا, تو وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے. اور اسی طرح وہ اپنے یعنی وہ تطیر نہیں کرتے ہوں گے, یعنی سپرسٹیشنز کی مثال کے طور پر یہ بلی کالی بلی گزری تو کچھ برا ہوگا, یا کچھ ایسا ہو گیا تو کچھ برا ہوگا, یا یہ اصل میں مشرکین عرب جو ہے وہ لیا کرتے تھے اس طرح کے برے فعل یا سپرسٹیشنز وغیرہ. تو وہ تطیر نہیں کرتے ہوں گے. اور رقیہ دم کسی سے طلب نہیں, دم بھی ایک دعا ہے نا, دم دعا ہے, ایک مخصوص صورت میں دعا ہے, تو وہ دم طلب نہیں کرتے ہوں گے. دم خود سے اپنے آپ پر کرنا ہی جائز ہے, یہی ہونا چاہیے. بار بار لائنیں لگی ہوئی جی میرے اوپر دم کر دیں, میرے اوپر دم کر دیں, تو پھر یہ اس فضیلت سے نکل گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی سے دعا کرانا جائز ہے, لیکن خلاف اولا ہے. افضل یہ ہے کہ خود ہی انسان دعا کرے, الا یہ کہ کوئی مصیبت ہو یا اس طرح ہو تو انسان دعا کرا سکتا ہے. تو اب دیکھیں اس حدیث کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس میں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان میں سے ہوں. دعا کا مطالبہ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تو ان میں سے ہے. پھر اب دیکھیں یہ ٹرینڈ بننا جب شروع ہوا نا, دوسرا صحابی بھی اٹھ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ ٹرینڈ بن رہا ہے, وہیں روک دیا اور کہا سبقہ کا عکاشہ, کہ تجھ پر عکاشہ سبقت لے گیا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوسرے کے لیے دعا نہیں کی. تو یہ ٹرینڈ نہیں بننا چاہیے دعاؤں میں, یہ ٹرینڈ نہیں بننا چاہیے کہ لائن لگی ہوئی ہیں کہ بھائی فلاں بزرگ اور مولوی صاحب سے دعا کرانے جا رہے ہیں. تو ایک تو جائز وسیلہ, بہرحال واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, اور یہ ہے کہ وسیلے جو جائز ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک تو نیک شخص کی دعا کا وسیلہ, نیک اعمال کا وسیلہ, جیسے کہ وہ 3 شخص جو کہ بنو اسرائیل میں سے تھے, وہ ایک غار میں پھنسے تو انہوں نے سب نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا کہ اللہ اگر میں نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا تو یہ مصیبت ہم سے ٹال دے. اور اسی طرح جو تیسرا وسیلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا وسیلہ, اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارنا. اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین اور اچھے اور خوبصورت نام ہے, لہٰذا اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. مثال کے طور پر یا غفور اغفر لی, اے غفور, اے سب سے زیادہ بخشنے والے, نہایت غفور رحیم, مجھے بخش دے. یا رزاق, اے رزق دینے والے, ارزقنی, مجھے رزق دے. ٹھیک ہے, تو یہ اے عزیز, مجھے عزت دے. یہ سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے وسیلہ ہے. تو یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں. البتہ ایسا وسیلہ مثال کے طور پر کہ جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں, یہ 3 ہی وسیلے ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں. ایک ایسا وسیلہ مثال کے طور پر دعا اللہ ہی سے کی جا رہی ہے, لیکن کسی بزرگ کی یا نبی کی ذات کا وسیلہ دیا جا رہا ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اے اللہ تجھے نبی کا واسطہ, اب یہاں پہ مانگا چونکہ اللہ سے جا رہا ہے, لیکن وسیلہ ایسا استعمال کیا جا رہا ہے جس میں شریعت کا کوئی اس سے تعلق نہیں, یعنی شریعت سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو یہ بدعت ہوگی, شرک نہیں ہوگا. شرک اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے, اور بدعت اس لیے ہو کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے اور صحابہ کے طریقے سے یہ ثابت نہیں ہے. اور وسیلہ شرک کب ہوگا؟ جب اللہ کو سرے سے پکارا ہی نہ جائے, غیر اللہ کو پکارا جائے اور اس کی عبادت کی جائے, اور نیت یہ ہو کہ میں اللہ کا قرب, اور یعنی یہ بزرگ میرے لیے ایک وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچانے. وسیلہ کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ راستہ جو اپنایا جائے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. وسیلہ وہ راستہ, وہ طریقہ جو اپنایا جائے کسی بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں پہ بنیادی مقصد اللہ کا قرب ہے. وسیلہ جو اختیار کیا جا رہا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا, اس کے نام پہ نظر و نیاز کرنا, یہ شرک اکبر ہے. یہ شرک اکبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلے کی 3 اقسام ہو گئیں. خلاصہ, ایک وسیلہ جو کہ جائز اور مستحب ہے, وہ 3 قسم کے وسیلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. دوسرا جو وسیلہ ہے وہ بدعت ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, کسی غیر اللہ کی ذات کا وسیلہ اللہ کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے دینا. اور تیسرا وسیلہ جو ہے وہ شرک اکبر ہے, انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو دوسرا جو ناقض اسلام ہے, من جعل بینہ و بین اللہ وسائطا یدعوہم, کہ اللہ اور دوسرا ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان بیچ میں واسطہ کھڑا کر دے کہ میں اگر اللہ تک پہنچوں گا تو اس بزرگ کے واسطے پہنچوں گا. دیکھیں, ایک واسطہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور قرآن و حدیث کا واسطہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کو پہچاننا ہے تو قرآن حدیث کے ذریعے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے میں اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچانوں گا. یہ وسیلہ یہ تو ضروری ہے,
اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ اصل مقصد کیا؟ معرفت، اللہ کی معرفت. میں نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، لیکن کیسے کروں گا؟ اس کے لیے مجھے قرآن حدیث سے پتہ چلے گا. تو یہ بھی ایک طریقے سے وسیلہ ہے. لیکن میں اس وسیلے کو بنا کے اس کو پکار نہیں رہا، اس کی عبادت نہیں کر رہا. جہاں آپ نے وسیلہ بنایا ایسا وسیلہ جس کا قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، اور اس وسیلے کی پوجا پاٹ اور عبادت شروع کر دی، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا. اسی طرح وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَ، اسی طرح اللہ اور اس کے درمیان کوئی بندہ وسیلے بنا دے اور ان سے شفاعت کا سوال کرے. مثال کے طور پر کوئی شخص یہاں پہ بیٹھا جو ہے وہ کسی فلاں پیر سے سوال کر رہا ہے جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے کہ اے فلاں پیر، آپ میری سفارش کر دیجئے، آپ میری بگڑی بنا دیجئے، آپ مجھے اللہ کے قریب کر دیجئے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، میرے آپ بگڑی بنا دیجئے، میری یہ حاجت پوری کر دی. یہ سب کے سب شرک اکبر ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں آپ، جب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ میری بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، اور یہی چیز میں غیر اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں، تو اللہ اور مخلوق میں کوئی تو فرق ہے نا. بلکہ اللہ اور مخلوق میں تو کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. تو اللہ سے میں جو مانگوں گا، اللہ سے میں جیسے مانگوں گا ویسے میں کسی مخلوق سے تو نہیں مانگ سکتا نا. مخلوق اور اللہ میں فرق تو ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں پولیس سے مدد لیتا ہوں تو جیسے میں پولیس سے مدد مانگتا ہوں، اللہ سے جو مدد مانگتا ہوں ویسے تھوڑی ہوتی ہے. اللہ سے جیسی مدد مانگتا ہوں اس میں عبادت ہوتی ہے، اس میں غیبی منفعت اور غیبی فائدہ ہوتا ہے، اس میں سبمیشن اور عاجزی اور انکساری اور جھکاؤ ہوتا ہے. پولیس سے جو انسان مدد مانگتا ہے وہ ایسی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے فرق تو ہے نا. اب آپ کہیں کہ پیر صاحب سے میں اولاد مانگوں، پیر صاحب سے میں شفاعت مانگوں، پیر صاحب سے، تو پھر اللہ کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے اللہ کو آپ نے کچھ جانا ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں دی ہے. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کی ہے. پھر اللہ سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ انہی کے پاس جائیں اور انہی کو پکاریں، دیکھیں کہ وہ آپ کی پکار کا جواب دیتے یا نہیں دیتے. بلکہ قیامت والے دن یہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ تبرہ کریں گے، برات کا اظہار کریں گے، اللہ یہ تو ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے. انکار کر دیں گے. سوال یہ ہوتا ہے انکار کیسے کریں گے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ پکار رہے ہیں. نہایت بے وقوفی ہے کہ انسان پوری زندگی قبر والوں کو کبھی یہاں کبھی وہاں پکار رہا ہے. آخرت میں ان کے لیے مایوسی، ریگریٹ اور خسارہ ہی خسارہ ہے. تو شفاعت کا مطالبہ کرنا، شفاعت اصل میں کہتے ہیں کہ دیکھیں شفاعت جو ہے وہ شفاعت دو اقسام کی ہے. ایک ہے منفی اور ایک ہے شفاعت منفیہ اور ایک ہے شفاعت مثبتہ. شفاعت منفیہ ایسی شفاعت کہ جس کی نفی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں کہ یہ شفاعت نہیں ہوگی. کئی جگہ قرآن میں ملتا ہے کہ یہ اس دن سے پہلے عمل کر لو جس دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مال و دولت کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی سفارشی کام آئیں گے. تو یہ جو سفارش کی شفاعت کی نفی کی ہے، یہ وہ شفاعت ہے جس میں اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضا نہیں ہوگی. اور شفاعت مثبتہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اثبات کیا ہے، ثابت کیا قرآن حدیث میں، تو وہ شفاعت ہے جو اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی رضامندی سے ہوئی ہو. تو لہٰذا یہ جو ہے یعنی ان سے شفاعت طلب نہیں کی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کیجیے گا، کیونکہ اصل قل ان الشفاعۃ للہ جمیعا، اصل شفاعت تو اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ جس کو چاہے یہ مرتبہ دے سفارش کرنے کا اور اس کو عزت دے، اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے اس کے حق میں سفارش کو قبول کرے. یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ چاہے گا جس کے لیے اس کے لیے سفارش ہوگی، اور جس سے چاہے گا اس کو ہی سفارش کرنے والا بنائے گا. یعنی شافع اور مشفوع لہو دونوں کے لیے اللہ کی رضامندی اور اجازت کی ضرورت ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ من اسعد بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کا سب سے زیادہ جو خوش نصیب ہوگا آپ کی شفاعت کو پانے کا وہ کون ہوگا؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ شفاعت کا حقدار کون ہوگا. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجیے گا. کہیں ایسا نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے گا. نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ملکیت میں ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی تو پھر وہ شفاعت کریں گے.
تو بہرحال شفاعت کے لیے دو بنیادی شرائط کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے اذن اور ایک ہے رضامندی. وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ. آگے مصنف فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور ان کے درمیان، اللہ اور اپنے درمیان ان واسطوں کو بنا لے اور ان کو پکارے، ان سے سفارش کا سوال کرے، شفاعت کا سوال کرے اور ان پر توکل کرے کہ بس اب فلاں بزرگ کا سلسلے سے ہم جڑ گئے، اب ہماری بگڑی بن جائے گی، اب ہمیں آخرت میں نجات مل جائے گی، اب دنیا میں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. فلاں مزار پر ہم جا کے ہم نے نذرانے پیش کر دیے، بس اب یہ جو بس ہے نا، یہ سیٹسفیکشن کہ بس میں نے یہ کر دیا، اب مجھے اس بزرگ پر پورا اعتماد ہے کہ میری بگڑی بن جائے گی، مجھے اولاد میں. یہ توکل ہے، یہ بھی عبادت ہے. توکل عبادت ہے. توکل عبادت. توکل میں بنیادی طور پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. توکل میں بنیادی طور پر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے اعتماد اور تفویض اور دوسرا ہے بذل الاسباب. اعتماد اور تفویض. تفویض اصل میں کہتے ہیں اپنے معاملات کو سپرد کر دینا اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد کر دینا اپنے معاملات کو. اور بذل الاسباب یعنی اسباب کا اختیار کرنا. اس کا مطلب ہے توکل پورا ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اسباب کو نہ اختیار کیا جائے. وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ بس میں اسباب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج تھوڑی ہے، بس میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تو یہ جہالت ہے. توکل کا معنی اس نے سمجھا ہی نہیں. توکل میں اسباب کو اختیار کرنا شامل ہے، لیکن ساتھ ہی اسباب پر اعتماد نہ ہو بلکہ اعتماد اللہ پر ہو. اس لیے توکل میں عموماً تین چیزیں پائی جاتی ہیں: اعتقاد، اعتماد اور اعمال. اعتقاد کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، جو بگڑی بنائے گا وہ میری وہی بنائے گا، جو رزق دے گا وہی دے گا، بارش برسائے گا وہی برسائے گا، اولاد دے گا وہی دے گا، تدبیر کرتا ہے وہی کرتا ہے. یہ اعتقاد. اور اس اعتقاد پر اعتماد کہ بس جب میں نے اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو الہ مان لیا، اب میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں کہ اب وہی کرے گا. میں نے اپنے معاملات کو اس پر سپرد کر دیا. معاملات کو سپرد کرنا جانتے ہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر معاملات کو سپرد کرنا یہ ایسے ہے جیسے کہ میں ابھی کرسی میں بیٹھا ہوں اور میں نے اپنا آپ اس کرسی کے سپرد کر دیا ہے. میں نے اپنے آپ کو ہولڈ نہیں کیا ہوا. کیونکہ مجھے کرسی پر پورا اعتماد ہے کہ یہ کرسی نے مجھے پکڑ کے رکھنا ہے، یہ کرسی مجھے گرائے گی نہیں. اعتماد ہے نا، تبھی تو اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا ہے. میں اپنے آپ کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا، ہولڈ نہیں کیا ہوا. کیونکہ مجھے کرسی پر اعتماد ہے. یہ ہے معاملات کو سپرد کرنا. یہ ہے بس. وہ جو بس میں کہہ رہا ہوں نا، بس کرسی پہ بیٹھ گیا، بس اب مجھے اپنے آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کرسی مجھے پکڑ کے رکھے گی. تو اپنے آپ کو پورا فری چھوڑ دینا اور کرسی پر پورا اعتماد کر دینا، تو یہی وہی معنی ہے کہ رزق کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں، عبادت کے معاملات میں نے اللہ پر توکل کیا، بس اب مجھے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مہنگائی ہو رہی ہے نا، یہ توکل کی کمی ہی ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، کیا کھائیں گے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، کھائیں گے. یہ توکل کی کمی ہے. جب اللہ پر جب رزاق پر توکل کیا ہوا ہے تو یہ عبد الرزاق پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے. یہ کیسا توکل ہے؟ یہ عبد الرزاق جو ہے، رزاق کا بندہ، یہ منہ سے بولتا تو ہے کہ بس اب اللہ توکل. تو یہ کیسا توکل ہے کہ اس کو کھانے پینے کی ٹینشن ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، چلوں گا کہاں سے، آخرت میں کیا ہو. نہیں، یہ یعنی جب آپ نے اللہ کو رازق مان لیا نا، بس چھوڑ دیا، کرسی کی طرح چھوڑ دیا. آپ مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہاں محنت ضرور کرنی ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، فکر نہیں کرنی، ٹینشن نہیں لینی. یہ اصل توکل کا ایسنس ہے، اسپرٹ ہے. اس معنی کو آپ سمجھ جائے تو انشاءاللہ توکل سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال یہ توکل کا ایک ماخذ ہے اس کو. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر یہی کانسیپٹ، یہ توکل بزرگان دین، فوت شدگان ائمہ، نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ اس پر ہو تو پھر یہ شرک ہوگا. تو یہ دوسرا ناقض اسلام ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ایپیسوڈ میں تیسرے ناقض الاسلام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.